السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی پاک ذات سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سبق ہے نورانی قاعدے کا۔ گزشتہ جو 2 اسباق ہم نے پڑھے ہیں، پہلا سبق اس میں ہم نے پڑھا تھا تلاوت کے 3 اہم فائدے، اور کل کا جو ہم نے سبق پڑھا تلاوت کے 2 اہم آداب، کچھ اور بھی آداب تھے وہ میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے۔ تلاوت کے 2 اہم آداب یہ ہم نے گزشتہ کل پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات نے جن حضرات نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے، جن حضرات تک ہمارے یہ پیغام پہنچا ہے، ان تمام احباب نے یہ 5 چیزیں یاد کر لی ہوں گی انشاءاللہ۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے، تلاوت کے 2 اہم آداب۔ آج ہم مختصراً تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، تاکہ اب ہم نورانی قاعدے کی تخت نمبر 1 پر جائیں گے۔ لیکن میری آپ تمام احباب سے گزارش ہے، اب جو ہے مستقل ویڈیو نہیں آئے گی، مستقل سبق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ 2 دن میں 1 سبق یا 3 دن میں 1 سبق ہوگا، تاکہ ہم اس سبق کو ازبر یاد کریں۔ جتنا سبق دیا جائے اس کو اسی طریقے سے یاد کیا جائے۔ اور جو احباب مجھے کہہ رہے تھے ان کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ اپنا سبق لکھ کر یاد کر کے مجھے واٹس ایپ پر وہ بھیج سکتے ہیں، مجھے سنا سکتے ہیں فون کر کے۔ جس وقت بھی آپ کو ٹائم ہو، آپ کا وقت خالی ہو، انشاءاللہ میں ہر وقت آپ تمام حضرات کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور قرآن پاک کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ فی الحال جو ہم نے تلاوت کے 3 اہم فائدے اور تلاوت کے 2 اہم آداب پڑھے ہیں، آپ تمام احباب کی خدمت میں میری درخواست ہے کہ آپ تمام احباب اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں اور پھر فوٹو اٹھا کر مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، میرا ایک حوصلہ بڑھے گا کہ جو میں محنت کر رہا ہوں، جو میں کوشش کر رہا ہوں، میرے دوست، میرے احباب، میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج میری چھوٹی بچی ہے، جو میری دوسری بچی ہے، آیت نثار، یہ کہہ رہی ہے کہ میں آج تلاوت کے 3 اہم فائدے سناؤں گی۔ تلاوت کے 2 اہم آداب میں ابھی تھوڑی بہت شاید اس کو کچا ہے وہ شاید ابھی، تو آیت آ جاؤ جلدی سناؤ، پھر میں سبق سٹارٹ کروں گا۔ آ جاؤ ادھر، سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے: نمبر 1 دل کا زنگ دور ہوتا ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، نمبر 3 ہر پر 10 سے کیا ملتی ہے۔ بلا سمجھے پڑھنے پر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو وہ بدین ہے یا جاہل ہے یا دونوں باتیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس بچی کو بھی الحمدللہ یاد ہو گئے ہیں تلاوت کے 3 اہم فائدے۔ یہاں میں ایک چیز آپ سے عرض کروں گا، چھوٹے بچے جو آپ کے گھر میں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں،
آپ کوشش کریں کہ ان کو سنن نوافل روزمرہ کی دعائیں باتھ روم جانے کی نکلنے کی سونے سے اٹھنے کی کھانے کے بعد کی دودھ پینے کی یہ مختصر کپڑا پہننے کی ہے ان چیزوں کی آپ جو دعائیں ان کی ہیں ان چیزوں کی وہ دعائیں آپ ان کو یاد کرانے کی کوشش کریں ابھی سے سنت طریقہ کیا ہے اچھا طریقہ کیا ہے وضو کیا ہے نماز کیا ہے کس کے کیا ان کو سنایا کرے اس کے بڑے فوائد ہیں بڑے فوائد آگے جا کر آئیں گے انشاءاللہ تو آج کا سبق ہم شروع کرنے والے ہیں آج ہم پڑھیں گے نمبر 1 تو ہم پڑھیں گے تعوذ کیا پڑھیں گے تعوذ ویری گڈ بہت اچھا تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو کس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ کو یار ایک تکیہ ہونا چاہیے تھا یہاں پر بلاؤ اور پڑھیں گے ہم تسمیہ کیا پڑھیں گے تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو کس کو کہتے ہیں بسم اللہ کو ہاں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم یہ ہے آج کا سبق تعوذ اور تسمیہ تسمیہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ کے بارے میں اختیار ہے برکت کے لیے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے افضل طریقہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھ لی جائے اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ لیکن یہ قرآن کا صریح حکم ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا کیا ہے ضروری ہے اعوذ باللہ ضروری پڑھنا ہے اعوذ باللہ کا نام ہے تعوذ کیا نام ہے تعوذ نام ہے تعوذ یہ ہے اعوذ باللہ اب اعوذ باللہ کو دیکھو تلاوت کے 3 اہم فائدے 2 آداب آپ کو یاد کرنے تھے اب آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے اب آپ کو حروف نکالنے ہیں اب آپ کو شیشے کے سامنے بیٹھنا ہے اب آپ کو اپنے ہونٹوں کی موومنٹ کرنی ہے اب ا اور عو کی آواز الگ الگ ہو جانی چاہیے ذو کی آواز آنی چاہیے برابر ذو نہیں ہونا چاہیے اب حروف کو اس طریقے سے پڑھنا ہے اچھا ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے میں بیک والا کیمرہ ہی لگا رہا ہوں چلو نا ہماری پیج کو فالو اور سبسکرائب کریں اب کیا کریں گے کہہ رہے ہیں یہ والا کیمرہ لگاؤ یہ والا لائیو ٹی یہ ہو گیا تعوذ اب ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے اس کو دکھ رہا ہے ہاں میں دکھ رہا ہوں ہاں پریکٹیکل کرنا ہے میں پڑھوں گا آپ توجہ رکھیں گے موبائل میں ریکارڈنگ کریں گے ویڈیو کو سیو کریں گے ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں گے پیج کو فالو بھی کریں گے تو انشاءاللہ مجھے حوصلہ ملے گا آپ کی سپورٹ سے میں مزید اچھی چیزیں آپ تک اور مزید جو ہے کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اچھی چیزیں بتا سکوں اور خود بھی اچھا قرآن پڑھنے والا بن جاؤں آپ کو بھی اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دوں انشاءاللہ اعوذ اعوذ دیکھو یہ حمزہ ہے پھر عو پیش پڑھتے وقت ہونٹ مکمل گول ہوتے ہیں اعو پھر ذو زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ اعوذ باللہ دیکھو باللہ یہ با جو ہے یہ با لام زیر بل پڑھیں گے اور یاد رکھنا چاہے کہ جس حروف کے اوپر تشدید ہو
اس کو پہلے والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اور جب پہلے والے حروف کو تشدید والے حروف کے ساتھ ملائیں گے, ان دو حرفوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہاں پڑھنے کے تھوڑا سا گیپ لگنا, ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے, باللہ نہیں, باللہ من الشیطان, من الشی پہ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے, من الشی تو کی آواز موٹی آنی چاہیے, من الشیطان الرجیم, یہ را مشدد ہے, موٹی پڑھی جائے گی, اس کی آواز پر نکلنی چاہے اور تھوڑا سا اس میں وائبریشن کی طرح ہونا چاہیے. نرجیم, تسمیہ, یہ ہے تسمیہ. تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں. بس میں سیٹی کی آواز, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ سے ہو سکیں, آپ کسی اطمینان والی جگہ گھر میں بیٹھے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, تو میں پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ اسی طریقے سے دہرا سکتے ہیں جیسے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا, تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو. بچوں جیسے میں پڑھاؤں گا ویسے ہی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن ہونٹ گول نہیں, الرحیم. یار کنجوسی مت کرو نا, ایک ایک شیئر مار دو سارے, ابھی ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے. آپ کے شیئر کرنے سے آپ کے یار دوستوں تک ویڈیو پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے وہ بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تعلیم کر لے, ہو سکتا ہے وہ بھی تلاوت کے 3 اہم فائدے یاد کر لے, ہو سکتا ہے وہ بھی تلاوت کے 2 اہم آداب یاد کر لے, ہو سکتا ہے ان کو بھی شوق پیدا ہو جائے قرآن کریم سیکھنے کی, اور وہ اپنے کیا کہتے ہیں مسجد کے امام صاحب کے پاس یا درسگاہ کے مکتب کے استاد صاحب کے پاس چلے جائیں کہ مجھے قرآن کریم صحیح کراؤ, میرا نورانی قاعدہ مجھے پڑھاؤ. ایک ایک شیئر کر دو, کون سا فرق پڑتا ہے. ویسے بھی موبائل تو ہاتھ میں ہے ہی, صرف شیئر کا آپشن لگا ہوا ہوگا, آپ مار دیجئے ایک ایک شیئر. تو اس کا نام ہے تعوذ اور اس کا نام ہے تسمیہ. تو 3 چیزیں, تلاوت کے 3 اہم فائدے, تلاوت کے 2 اہم آداب, تعوذ اور تسمیہ. یہ 3 چیزیں مجھے امید ہے آپ ان کو پریکٹس کریں گے, ازبر ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ بہت کم سبق چلے گا. کوشش کروں گا مستقل سبق ہو, اگر مستقل نہیں ہو تو 1-2 دن, ایک دن کے بعد ایک دن چھوڑ کر ہر دوسرے دن سبق ہو جایا کرے گا. اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا عاشق بنائے. آج ایک چیز میری نظر سے گزری, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ اس وقت جو امت کے اوپر پستی کے جو حالات ہے, اس وقت امت جو ہے گھری ہوئی ہے ظلم ستم کے اندر. اس کی 2 وجوہات حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے لکھی ہے. ایک لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا, دوسرا لکھا ہے مسلمانوں کا آپسی اختلاف. لہٰذا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, ہمیں اگر آپس میں کچھ بھی اختلاف ہو تو وہ اختلاف ہم بالائے طاق رکھ کر دین کے معاملے میں اس اختلاف کو ہم چھوڑ دیں گے, دور کریں گے, آپسی محبت بھائی چارگی کو عام کریں گے. اور دوسری اہم چیز جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کی خود بھی کوشش کریں گے, اور جو قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ بھی کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے